تو میرے حسین و جمیل ناظرین، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک بات تو ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے، جب کوئی کردار ٹوٹتا ہے تو وہ ایک دن ضرور واپس لوٹتا ہے، اور اس کی وہ واپسی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ناظرین اسکرین سے نظریں ہٹا ہی نہیں پاتے۔ انتقامی ڈراموں کی اپنی ایک الگ ہی کشش ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص بے وجہ ظلم سہتا ہے اور پھر بڑے سوچے سمجھے انداز میں اپنا حق واپس لینے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کا سفر ناظرین کو پوری طرح اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 9 پاکستانی ڈراموں کی جو انتقام کے موضوع پر بنے سب سے زیادہ دلکش اور یادگار ڈرامے رہے، اور ساتھ ہی ایک ایسے ڈرامے کا ذکر بھی کریں گے جو 2026 میں اسی صنف میں ایک نیا دھماکہ بن کر سامنے آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر ڈالیں اور اپنا کوئی کمنٹ بھی کر ہی ڈالیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ بدذات۔ یہ ڈرامہ 2022 میں ہر پل جیو پر نشر ہوا تھا، جس میں عمران اشرف، عروہ حسین اور علی عباس نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ بظاہر ایک رومانوی کہانی ہے، مگر اس کے اندر چھپا ہوا انتقام کا عنصر پوری داستان کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہانی انابیہ نامی ایک معصوم لڑکی کی ہے جو ایک طاقتور مشترکہ خاندان کی پیچیدہ سیاست میں پھنس جاتی ہے۔ دوسری طرف دانیال یعنی کہ علی عباس اس کا ایسا کزن ہے جس کی حسد اور انا اسے انابیہ کی زندگی برباد کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اسی دوران ولی عمران اشرف اس کا محافظ بن کر سامنے آتا ہے۔ عمران اشرف نے یہاں ایک ایسے مرد کا کردار نہایت متاثر کن انداز میں ادا کیا ہے جو ایک بے گناہ لڑکی کی خاطر اپنی ہی فیملی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ کچھ رجت پسند عناصر کی وجہ سے تنقید اور تنازع کا بھی شکار رہا، اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس سب کے باوجود عمران اشرف کی شاندار اداکاری نے اس ڈرامے کو شروع سے آخر تک قابل دید بنائے رکھا۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ جلن۔ یہ ڈرامہ 2020 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا، جس میں مین الخان، اریبہ حبیب اور عماد عرفانی نے اداکاری کی تھی۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جسے پیمرا نے عارضی طور پر بند بھی کر دیا تھا۔ یہ تنازعات میں بھی رہا، لوگوں نے اسے دیکھا بھی اور خوب تنقید بھی کی۔ کہانی نشا نامی لڑکی کی ہے جس کی حسد اور لالچ اسے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو تباہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ انتقام کی کہانی نہیں لگتی، مگر انجام تک پہنچتے پہنچتے نشا کا درد، اس کا خاموشی سے ٹوٹ جانا اور قدرت کی جانب سے ہونے والا انصاف، یہ سب مل کر ایک زبردست انجام تخلیق کرتے ہیں۔ مین الخان نے نشا کے کردار کو اس قدر حقیقت کے قریب ترین ادا کیا ہے کہ ناظرین ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے اسکرین پر دیکھنا بھی نہیں چاہتے، مگر نظریں ہٹا بھی نہیں پاتے۔ ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ جلن وہ ڈرامہ ہے جو ابتدا میں اپنے تنازعات کی وجہ سے مشہور ہوا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اداکاری اور کہانی نے اسے یادگار بنا دیا۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ بے شرم۔ یہ ڈرامہ 2016 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جس میں صبا قمر، زاہد احمد اور عتیقہ اوٹو نے اہم کردار ادا کیے۔ یہ کہانی گلیمر انڈسٹری میں ایک عورت کی اپنی عزت اور وقار کے لیے جد و جہد کی داستان ہے۔ مشعل ایک کامیاب ماڈل ہے جبکہ حیدر ایک ابھرتا ہوا سیاست دان۔ دونوں کا تعلق دو بالکل مختلف دنیاؤں سے ہے۔ جب ایک مجبوری کی شادی کے بعد حیدر ایک ٹی وی شو میں مشعل کو بے رحمی سے رسوا کرتا ہے تو وہ لمحہ مشعل کی خاموشی مگر مضبوط انتقامی جدوجہد کا آغاز بن جاتا ہے۔ صبا قمر نے اس ڈرامے میں ایسی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ واقعی پاکستان کی بہترین اداکاروں میں اپنی جگہ مزید مضبوط کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ کسی منظر میں غیر ضروری شدت پیدا نہیں کرتی، مگر ان کی آنکھیں جو کہہ جاتی ہیں وہ پورا مکالمہ ادا کر دیتی ہیں۔ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ اگرچہ یہ ڈرامہ 2016 میں آیا تھا، مگر آج بھی اتنا ہی معنی خیز محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے 2016 میں بھی دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ آج کے معاشرے کی کہانی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ ظلم۔ یہ ڈرامہ 2023 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جس میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی اور شہزاد شیخ نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ملک اجلال ہے، جو ایک طاقتور اور بدعنوان تاجر ہے۔ وہ معاشرے میں اس قدر بااثر ہے کہ گویا کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے کسی کی زندگی کو تباہ کرنا محض ایک کھیل ہے، کیونکہ اس کے پاس دولت بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی۔ دوسری طرف عائشہ ایک متوسط طبقے کی لڑکی ہے جس کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کو قتل
کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ انصاف کی جنگ لڑنے کا حوصلہ نہیں چھوڑتی۔ فیصل قریشی نے اجلال کے کردار میں جو خوفناک سنجیدگی پیدا کی ہے وہ ناظرین کو واقعی بے چین کر دیتی ہے، جبکہ سحر ہاشمی کا ڈیبیو اس قدر مضبوط تھا کہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں ظلم ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کس طرح طاقت اور دولت کبھی کبھی انصاف کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ مہرا۔ یہ ڈرامہ 2025 میں ہر پل جیو پر نشر ہوا تھا، جس میں لائبہ خان، میکال ذوالفقار، آغا علی اور لائبہ خان نے اداکاری کی۔ یہ 2025 کا ایک مضبوط انتقامی ڈرامہ تھا۔ کہانی علیزے کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی ایک المناک واقعہ کے باعث بکھر جاتی ہے۔ اس تباہی کے پیچھے ہمدانی خاندان کی انا اور لالچ کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد علیزے ایک ماہر شطرنج کے کھلاڑی کی طرح سوچنا شروع کرتی ہے۔ اس کی ہر چال سوچی سمجھی ہوتی ہے اور ہر فیصلہ نہایت حساب کتاب کے بعد کیا جاتا ہے۔ لائبہ خان نے اس کردار میں جس جذباتی گہرائی کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی متاثر کن ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ اپنی روایتی مضبوط انتقامی ہیروئن کی طرح صرف طاقتور نہیں دکھائی دیتی بلکہ کمزور بھی محسوس ہوتی ہے، الجھن کا شکار بھی رہتی ہے اور پھر بھی اپنے مقصد پر ڈٹی رہتی ہے۔ میکال ذوالفقار اور آغا علی کی معاون اداکاری نے ڈرامے کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ دنیا پور۔ یہ ڈرامہ 2024 میں گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا تھا، جس میں نعمان اعجاز، رمشا خان، خوشحال خان اور سمیع خان نے اداکاری کی۔ یہ پاکستانی ڈرامہ تاریخ کے مہنگے ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 30 کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے والا یہ ڈرامہ محض ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ اس کی جھلک اسکرین پر صاف نظر آتی تھی۔ کہانی دو خاندانوں آدم اور نواب کی نسل در نسل چلنے والی دشمنی کے گرد گھومتی ہے، جو بالآخر خون ریزی تک جا پہنچتی ہے۔ رمشا خان نے انا کا کردار ادا کیا، جو اپنے بھائی کے قتل کے بعد انصاف اور انتقام کے درمیان ایک مشکل راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ کردار جذبات، درد اور عزم کا ایک طاقتور امتزاج بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ انتقام لینے کے لیے پرعزم ہو جاتی ہے، جبکہ خوشحال خان نے شامید کا کردار ادا کیا ہے، جو اپنی خاندانی وراثت اور دشمنیوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے، مگر تقدیر آخر کار اسے اسی دائرے میں واپس لے کر آتی ہے۔ سچ کہوں تو کچھ ناقدین نے کہا ہے کہ ڈرامے کا اختتام قدرے کمزور تھا، اور یہ بات مکمل طور پر غلط بھی نہیں تھی۔ اسکرپٹ کے چند دھاگے ادھورے رہ گئے تھے، مگر ڈرامے کی شاندار پروڈکشن کوالٹی اور نعمان اعجاز کی بے مثال اداکاری نے اس کمی کو کافی حد تک پورا کر دیا تھا۔ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ دنیا پور نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو ایک نیا رخ دکھایا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ سنگے ماہ۔ یہ ڈرامہ 2022 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا، جس میں عاطف اسلم، نعمان اعجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور ثانیہ سعید نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ یہ صرف ایک انتقامی کہانی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور گہری داستان ہے، جو شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے ہیملیٹ سے متاثر ہو کر قبائلی پاکستان کے پس منظر میں پیش کی گئی۔ کہانی گھومتی ہے ہیلمند کے گرد، جو اپنے والد کے قتل کی حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو واقعات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو ناظرین کو ایک گہرے جذباتی اور معنی خیز سفر پر لے جاتا ہے۔ عاطف اسلم کی یہ پہلی اداکاری تھی اور سچ پوچھیں تو بہت کم لوگوں کو ان سے اتنی مضبوط اداکاری کی توقع تھی، مگر انہوں نے ہیلمند کے درد، غصے اور عزم کو جس حقیقت سے پیش کیا وہ واقعی میں متاثر کن تھا۔ اور جہاں تک نعمان اعجاز کا تعلق ہے، وہ جب بھی اسکرین پر آتے ہیں منظر میں ایک الگ ہی جادو پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثانیہ سعید اور ہانیہ عامر نے بھی غیر معمولی اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ خی۔ یہ ڈرامہ 2024 میں ہر پل جیو پر نشر ہوا تھا، جس میں فیصل قریشی، در فشاں سلیم اور شجاع اسد نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ ایک ایسی انتقامی داستان ہے جو قبائلی روایت خی کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسی قدیم رسم جس میں دشمن خاندان کے مردوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ کہانی کی مرکزی کردار جمدہ در فشاں سلیم ہے، جس کی زندگی ایک ہی رات میں بکھر جاتی ہے جب چنار خان اس کی شادی پر حملہ کر کے اس کے والد اور بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اسے زبردستی شادی پر مجبور کرتا ہے۔ مگر جمدہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کبھی نہیں جھکے گی۔ اس کا انتقام ٹھنڈا، صبر آزما، حساب کتاب کے ساتھ لیا گیا اور انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ در فشاں سلیم نے اس کردار کو اس قدر گہرائی کے ساتھ ادا کیا ہے کہ ایک ہی منظر میں ناظرین اس کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں اور اس کی بے خوفی پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔
हैं। इसी तरह फैसल कुरैशी का किरदार इतना अखलाकी तौर पर पेचीदा है कि नाज़रीन खुद फैसला नहीं कर पाते कि उससे हमदर्दी करें या नफरत करें। इस ड्रामे का संजीदा और थ्रिलर जैसा माहौल, पेचीदा किरदार और ताकतवर कहानी इसे मेरे नजदीक अब तक के बेहतरीन ड्रामों में शुमार करते हैं। तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर 1 पर ड्रामा हमराज। ये ड्रामा 2025 और 26 में जियो टीवी पर नशर हुआ, जिसमें आयजा खान और फेरोज खान ने मरकजी किरदार अदा किए। ये इस फहरिस्त का 2026 का नया इजाफा है और सच पूछे तो इस मकाम का मुकम्मल हकदार भी है। कहानी सारा, संयम और फराज की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो एक सानहे के बाद मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। इस कहानी में राज भी हैं, जुनून भी और एक ऐसा इंतकामी पहलू भी है जो इतना तारीख है कि बाज़ औक़ात नाज़रीन को स्क्रीन से वक्फा लेने को दिल चाहता है। आयजा खान ने इस ड्रामे में अपने कैरियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक पेश की है। एक ऐसी औरत का किरदार जो टूटती भी है, लड़ती भी है और बाज़ औक़ात अपने ही अखलाकी असूलों से आगे बढ़ती नजर आती है। इसी तरह फेरोज खान का किरदार भी इंतहाई पेचीदा और अखलाकी तौर पर मुबहम है, जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए या नफरत। ड्रामे का संजीदा थ्रिलर जैसा माहौल, पेचीदा किरदार और गिरफ्त में ले लेने वाली कहानी इसे 2026 का अब तक का सबसे दिलकश इंतकामी ड्रामा बना देते हैं। तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, ये थे वो 9 ड्रामे जिन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन में इंतकाम की सनफ को एक नई पहचान दी है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।